دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، بڑھتی ہوئی مصروفیات اور مادہ پرستی کے اس دور میں دل کو سکون تب ملتا ہے جب ہم کسی ایسے واقعے کو سنتے یا پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، نبیوں کی اطاعت اور صبر و قربانی کی مثالیں دی گئی ہو۔ آج کا انسان جہاں ہر طرف سے پریشانیوں اور ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے، وہاں ایسی ایمان افروز کہانیاں اسے نہ صرف حوصلہ دیتی ہے بلکہ اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور بھی کرتی ہے۔ یہ کہانیاں محض قصے کہانیاں نہیں بلکہ صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں اترنے والے سبق ہے جو آج بھی اتنے ہی مؤثر ہے جتنے اس وقت تھے جب وہ پیش آئے۔ زندگی کے گوناگو مسائل، آزمائشوں اور بے یقینی کے اس دور میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایمان، اور وہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل، صبر اور یقین کی شکل میں۔ آج کے انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، امید کمزور پڑ چکی ہے اور روح بے چین ہے۔ ایسے میں کچھ سچے واقعات، کچھ ایمان افروز کہانیاں انسان کے دل کو تھام لیتی ہے، اسے یقین دلاتی ہے کہ اللہ ابھی بھی سن رہا ہے، مدد کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانیاں وقت کی دھول میں چھپ گئی ہے لیکن ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ان میں انبیاء، اولیاء اور عام لوگوں کے وہ واقعات شامل ہیں جنہوں نے ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی روشن مثالیں قائم کی۔ آئیے ہم بھی ان میں سے چند کہانیوں کو دل سے سنیں اور سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کا چراغ جل اٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، آگ میں پھینک دیا گیا لیکن اللہ کی مدد آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان کی معراج ہے۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو زمین و آسمان کی مخلوق دہل گئی، فرشتے حاضر ہوئے، مدد کی پیشکش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، مجھے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جس آگ کو لوگوں نے جلایا وہ اللہ کے حکم سے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے لیے۔ یہ ایمان کی وہ انتہا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان مکمل توکل سے اللہ کے سپرد ہو جائے تو آگ بھی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، تنہائی میں ولادت مگر اللہ کی مہربانی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ایمان، صبر اور اللہ کی مدد کا حسین امتزاج ہے۔ جب وہ ایک پاک باز اور تنہا عورت ہونے کے باوجود بغیر شوہر کے ماں بننے والی تھی تو ساری دنیا کی تذلیل کا خوف انہیں لاحق تھا، لیکن اللہ نے نہ صرف ان کا دفاع کیا بلکہ ان کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بولنے کی طاقت دے کر سچائی کو ظاہر کر دیا۔ یہ واقعہ ہر اس عورت کے لیے سبق ہے جو تنہائی میں، آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بس صبر اور توکل شرط ہے۔ اصحاب کہف، ایمان کے لیے غار میں پناہ۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے ظلم اور شرک سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور ایمان کی حفاظت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایسا پسند فرمایا کہ صدیوں تک انہیں سلا دیا اور بعد میں دنیا کو ان کا تذکرہ عبرت اور ہدایت کے لیے دیا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ مشعل راہ ہے کہ اگر تمہارا دل سچا ہو اور نیت خالص ہو تو اللہ تمہارے لیے وہ راستے نکالتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت سے پہلے صبر و استقلال۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے قید کیا اور پھر مکہ کی گلی کوچوں میں ان پر ظلم کیا۔ جب انہیں سولی پر چڑھانے لگے تو کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور تم بچ جاؤ؟ جواب میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں سلامت بیٹھا رہوں۔ یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی اور یہ وہ جذبہ تھا جو ہر سچے مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
سادگی اور قربانی کی بے مثال مثال۔ بیٹی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سادگی، قربانی اور توکل کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ دنوں فاقے، سخت محنت، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا۔ جب سیدہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئی اور کام کاج سے تھکن حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی حل نہ دیا، صرف یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ سکھاتا ہے ایمان صرف دولت یا آسانی سے نہیں آتا، بلکہ تسلیم، صبر اور ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذیت کے باوجود احد حبشہ کے کالے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ گرم ریت پر لٹائے گئے، سینے پر پتھر رکھے گئے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد، ایک اللہ۔ ان کا یہ استقامت آج ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان رنگ، نسل اور حیثیت کا محتاج نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری، تنہائی، غربت اور اپنوں کی بے رخی جیسی آزمائشوں کا سامنا ہوا، لیکن ان کی زبان سے شکوہ نہیں نکلا، بلکہ اللہ سے صرف اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے خاص بندوں کا امتحان ہوتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ویسا ہی عروج دیتا ہے جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدی، تنہائی، لیکن یقین کی طاقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، بازار میں غلام بیچا گیا، جھوٹے الزام میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ پر سے یقین نہیں کھویا۔ وقت آیا کہ وہی قیدی بادشاہ کے دربار کا وزیر بنا اور ان بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے ان سے دشمنی کی تھی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اگر زندگی آپ کو بار بار گراتی ہے تو گھبرائے نہیں، اللہ کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں لیکن بہترین ہوتے ہیں۔ ماں کی دعا سے نجات، ایک عام انسان کی ایمان افروز کہانی۔ ایک نوجوان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ماں کی بات نہیں مانتا تھا، ایک دن سخت بیمار ہو گیا، ڈاکٹر بھی جواب دے گئے۔ ماں نے اللہ سے روتے ہوئے دعا مانگی، کہا، یا اللہ، میں نے اسے تیرے سپرد کیا۔ اسی رات نوجوان کی حالت بہتر ہونے لگی، صبح بالکل تندرست ہو گیا۔ اس نے توبہ کی اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایمان صرف انبیاء اور صحابہ کا نہیں ہوتا، ہر انسان اللہ سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ خصوصاً ماں کی دعا ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ آج کے دور کے لیے سبق، ان تمام کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے، اللہ پر یقین، صبر، دعا اور توکل۔ ہم آج بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو مشکلات چھوٹی ہو جائیں گی۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں، بس دل سے مانگنے کی شرط ہے۔ جب حالات بگڑیں تو یاد رکھیں حضرت یوسف قید سے نکل کر عزت پائے تھے۔ جب سب چھوڑ دیں تو یاد رکھیں حضرت ایوب کی تنہائی کو اللہ نے رحمت سے بھر دیا تھا۔ جب لوگ تانے دیں تو حضرت مریم کو یاد کریں جنہیں اللہ نے خود عزت دی۔ آج کا انسان پریشان ہے، بے سکون ہے اور امید سے خالی ہے، لیکن اگر ہم ان ایمان افروز کہانیوں کو سمجھیں، ان سے سبق لیں اور اللہ پر توکل کریں تو آج بھی ایمان ایک طاقت ہے، ایک سکون ہے اور ایک روشنی ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔